انگلی کے بدلے انگلی ہے، عضو کے بدلے عضو ہے، تو یہ قاتل کی سزا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حد بیان فرمائی ہے۔ اور اسی طرح چور کی سزا کیا ہے؟ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ ہاتھ کاٹنا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے سزا ہے۔ یہ سزائیں کیا ہیں؟ یہ حدود ہیں۔ یہ تو عام جرائم کی حدود ہیں، لیکن جو میرے نبی کی شان میں گستاخی کرے اس کی حد اللہ رب العزت نے کیا بیان فرمائی؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا۔ رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والے لعنتی ہیں۔ ملعونین ملعون کی جمع ہے، ملعون اس کو کہتے ہیں جس پر لعنت کی جائے، جو لعنتی ہو۔ رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والوں کی پہلی ڈگری اللہ رب العزت نے جو بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والے لوگ لعنتی ہیں۔ آگے دوسری سزا بیان فرمائی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اینما ثقفوا، انہیں جہاں کہیں بھی پاؤ، انہیں جہاں کہیں بھی پاؤ، اگر تمہاری ان کے ساتھ ملاقات ہو جائے، اگر تم ان کو پالو تو پھر کیا کرو؟ اخذوا، انہیں پکڑا جائے، انہیں گرفتار کیا جائے، انہیں اریسٹ کیا جائے، وقتلوا تقتیلا، اور انہیں عبرتناک طریقے کے ساتھ قتل کر دیا جائے۔ یہ سزا کسی مولوی نے بیان نہیں کی، یہ سزا کسی پیر نے بیان نہیں کی، یہ سزا کسی امام نے بیان نہیں کی، یہ سزا کسی محدث نے بیان نہیں کی، یہ سزا کسی مفسر نے بیان نہیں کی، یہ سزا کسی مفتی نے بیان نہیں کی، یہ سزا بیان کرنے والا علی کل شیء قدیر رب ہے۔ گستاخ رسول کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے، اور قتل بھی عام طریقے کا نہیں ہے، عبرتناک طریقے کا ہے کہ دیکھنے والے اگر اس کے قتل کو دیکھیں، اس کی لاش کو دیکھیں، تو قیامت تک کے لیے کوئی دیکھنے والا جرأت بھی نہ کر سکے کہ رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرے۔ سبحان اللہ۔ کوئی دیکھنے والا جرأت بھی نہ کر سکے۔ اس طرح کی عبرتناک طریقے کی سزا ہونی چاہیے، عبرتناک طریقے کا قتل ہونا چاہیے۔ یہ اللہ نے بیان فرما دیا، پھر رسول اللہ نے اس کی وضاحت کر دی، اس کو ایکسپلین کر دیا، اس کو جناب والا واضح کر دیا۔ حضور نے فرمایا من سب نبیا فاقتلوہ، سبحان اللہ۔ جو کوئی بھی رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرے، جو کوئی بھی رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرے تو اس کو قتل کر دو، اس کا سر تن سے جدا کر دو۔ آئیے اس حدیث پاک کو صحابہ کرام نے بھی برقرار رکھا، اس حدیث پاک کو تابعین کرام نے بھی برقرار رکھا، اس حدیث کو ائمہ اہل بیت نے بھی برقرار رکھا، اس حدیث پاک کو ائمہ فقہ نے بھی برقرار رکھا، اس حدیث پاک کو ائمہ حدیث نے بھی برقرار رکھا، اس حدیث پاک کو علماء کرام نے بھی برقرار رکھا، اس حدیث پاک کو مشائخ اعظام نے بھی برقرار رکھا۔ پھر آئیے سنیے اس حدیث کے راوی کون ہیں، اس حدیث کو روایت کرنے والے کون لوگ ہیں؟ اور بھئی عام امت ہے، لیکن حضور کا گھرانہ ساری امت میں خاص ہے۔ حضور کا گھرانہ ساری امت میں خاص ہے۔ اور بھئی کچھ لوگ یزید کو سچا ثابت کرنے کے لیے یزید کی جناب والا پیروی کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اس بندہ ناچیز کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس دور میں کچھ یزیدی مولوی اپنا جناب والا معافی ضمیر کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن یہ درویش گولڑے والے کا غلام یہ اللہ اعلان کہتا ہے کہ میرا تعلق ان یزیدی لوگوں سے نہیں ہے، یہ یزیدی مولوی آپ سے مخاطب نہیں ہے، یہ حسینی مولوی۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ اچھا ایک میں پریکٹیکلی طور پہ بات کرتا چلوں، اللہ کرے آپ کی سمجھ میں آ جائے، آپ ان یزیدی مولویوں کے چنگل سے نکل جائیں۔
آپ کی سمجھ میں بات آ جائے، پریکٹیکلی بات کر رہا ہوں۔ آئیے، سادات کون لوگ ہوتے ہیں؟ حضور کے اہل بیت کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن کے جسم میں حضور کا خون ہے، جن کے جسم میں حضور کا خون ہے، جو حضور کی اولاد ہے، جو حضور کی آل ہیں، جو حضور کا نسب ہے۔ آئیے ایک میں مثال پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ اپنے غور کے ساتھ سنیں۔ ہمارے امام نے یہ فیصلہ کر دیا، اگر سر پہ رکھنے کو ملے نال پاک حضور تو ہم کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ یہ عقیدہ کس نے دیا؟ اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت نے عقیدہ دیا اور ہم نے اس عقیدے کو لے لیا۔ کہ ربیع الاول شریف کا آغاز ہو رہا ہے، آپ دیکھیں گے، بلکہ آپ سارا سال دیکھتے رہتے ہیں، کچھ ہمارے لوگ عقیدت کی وجہ سے نالین پاک کا نقش جو ہے وہ پگڑی کے اوپر، سر کے اوپر رکھتے ہیں، کچھ ماتھے کے اوپر رکھتے ہیں، کچھ جناب والا اونچے جگہ پہ پگڑی کے اوپر رکھتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ان سے پوچھئے، وہ یہی بتائیں گے، اعلیٰ حضرت کا شعر پیش کریں گے کہ اگر ہم حضور کی نالین پاک کے ساتھ بھی اپنی نسبت کو ظاہر کر لیں، حضور کی نالین پاک کی بھی ہم عزت کریں، اس کو ہم سر پہ رکھیں، تو یہ ہمارے لیے دنیا کی بادشاہت سے بڑا اعزاز ہے۔ کیا آپ دیکھیں گے، انہی لوگوں سے میرا یہ سوال ہے، بھائی یہ جو نالین پاک کا نقش ہم نے سر پہ رکھا ہے، یہ حضور کی اصلی نالین پاک نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ کوئی بندہ فتویٰ نہ لگا دے، فتویٰ لگائے بھی تو مجھے اس چیز کا ڈر نہیں ہے، جو حق بات ہے وہ کرنے میں حرج نہیں ہے۔ حضور کی اصل نالین پاک وہ نہیں ہے، اس کا نقش ہے، اس کے ساتھ عقیدت اتنی ہے کہ وہ جناب زمین پہ بھی نہ گرے، وہ پاؤں میں بھی نہ آئے، اس کی بے ادبی بھی نہ ہو۔ بھئی جو حضور کے قدموں کے ساتھ لگنے والے جوتے کا نقش ہے، اس کی تصویر ہے، اس کا جناب والا اس کی نقل ہے، تو اس کو آپ جناب والا اتنی عزت دے رہے ہیں، تو جن لوگوں کے جسم میں حضور کا خون دوڑ رہا ہے، علماء نے تو کہا کہ جو بندہ حضور کے نالین کے بارے میں بات کرے، حضور کے نالین کی گستاخی کرے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور جن ہستیوں میں حضور کا خون دوڑ رہا ہو، جن کے جسم میں حضور کا خون ہو، اگر ان کے مد مقابل کوئی مولوی آ جائے، کوئی پیر آ جائے، جو مرضی والا آ جائے، اگر ان کی شان میں کوئی گستاخی کرنے والا ہو تو اس کو کیا مسلمان کہیں گے؟ نہیں۔ کچھ بدتمیز بے حیا ایسے بھی ہیں جو حسین کے مقابلہ میں یزید کو پیش کرتے ہیں۔ میرا بھائی، حسین کے ساتھ یزید کا موازنہ نہیں بنتا، نہیں بنتا، اللہ نہیں بنتا۔ حسین کا نسب دیکھو، حسین کی والدہ جیسی یزید کی والدہ ہے؟ حسین کی والدہ جیسی کسی کی والدہ کائنات میں دکھا دو، اور بھئی حسین کے باپ جیسا کسی کا باپ دکھا دو، حسین کی خالاؤں جیسی کسی کی خالائیں دکھا دو، حضور کے ماموں جان جیسے کسی کے ماموں دکھا دو، حسین کے نانے جیسا کسی کا نانا تو دکھا دو، پتہ چل جائے گا یزید کے ساتھ حسین کا موازنہ نہیں بنتا۔ وہ لوگ ہی کھٹ ہیں، ان لوگوں کے پاس علم نہیں ہے، وہ جاہل ہیں، وہ علمی یتیم ہیں۔ جو لوگ یزید کے ساتھ حسین کا موازنہ کرتے ہیں، یزید کے ساتھ حسین کا موازنہ نہیں بنتا۔ تو عجب بات لوگ کرتے ہیں۔ آئیے، میں گزارش کر رہا تھا، اس حدیث پاک کے راوی کون ہیں؟ من سب نبیًا فاقتلوہ۔ اس حدیث پاک کے راوی کون ہیں؟ آئیے
ائمہ اہل بیت میں سے ایک امام نہیں. آئیے میں امام ائمہ کرام کی لسٹ گنواتا ہوں. سبحان اللہ. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث پاک مجھے میرے ابا امام محمد باقر نے بیان فرمائی. سبحان اللہ. امام محمد باقر بیان فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث پاک میرے ابا حضرت امام زین العابدین نے بیان فرمائی. حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث میرے ابا سید الشہداء حضرت امام حسین عالی مقام نے بیان فرمائی. حضرت امام حسین عالی مقام بیان فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث میرے بھائی امام حسن علیہ السلام نے بیان فرمائی. حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث میرے ابا حضرت علی ابن ابی طالب نے بیان فرمائی. حضرت علی ابن طالب رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. حضور نے کیا فرمایا؟ من سب نبیا فاقتلوہ، جو بھی نبی پاک کی شان میں گستاخی کرے اسے قتل کر دو، اسے کاٹ کے رکھ دو. ترجمہ کرنے والے 14 صدیوں میں لوگ ترجمہ کرتے آئے، لیکن 14 صدیوں کے بعد ایک درویش نے، ایک مرد کلندر نے، اور پھر ایک اور بات سنتے جائیے، یہ بندہ ترجمہ کرنے والا کوئی جیلی پیر بھی نہیں تھا، کوئی جاہل مولوی بھی نہیں تھا، یہ وہ شان والا برے صغیر کے نامور ادارہ جامعہ نظامیہ میں پڑھانے والا شیخ الحدیث تھا. اور پھر عام شیخ الحدیث بھی نہیں، پورے ملک پاکستان میں جس کے شاگرد ہزاروں کی تعداد میں ہوں، نامور علماء، اور پھر ان کے شاگردوں کی اگر تعداد بیان کی جائے تو اس بندے کے شاگرد لاکھوں کی تعداد میں علماء آتے ہیں. یہ ترجمہ کرنے والا وہ ولی کامل تھا، اس نے ترجمہ کیا، یہ بچے بچے کی زبان پہ آ گیا، اس نے حضور کی یہ حدیث بیان کی، بچے بچے کی زبان پہ آ گئی. من سب نبیا فاقتلوہ، جو بھی نبی پاک کی شان میں گستاخی کرے اسے کاٹ کے رکھ دو. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. آئیے سنیے، اس پر حضور نے خود امپلیمنٹ فرمایا ہے، حضور نے خود عمل درآمد فرمایا ہے. آئیے سنیے، علامہ صاحب بیان فرما رہے تھے مسلمہ کذاب کے حوالے سے. یمامہ کے مقام پہ جنگ ہوئی، مسلمہ کذاب اس جنگ میں قتل ہوا عبرتناک طریقے کے ساتھ. اس کے خلاف لشکر بھیجنے کی تیاری کس نے کی تھی؟ حضور نے فرمائی تھی. حضور نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ کے آخری ایام میں حضور نے لشکر بھیجنے کی تیاری فرمائی. حضور کا وصال مبارک ہو گیا، لشکر ابھی جانے والا تھا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے. آپ نے فرمایا سب سے پہلا کام جو ہوگا وہ یہی ہوگا کہ گستاخ رسول کی سزا کے لیے لشکر بھیجا جائے گا. بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ نے مشورہ دیا کہ حضور آپ ایسا نہ کیجئے، آپ جلدی نہ کیجئے، ملکی حالات بڑے خراب ہیں، لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے، کئی قبیلے بغاوت پہ اتر آئے ہیں، لیکن آپ یہ جلدی نہ کیجئے. آپ نے فرمایا نہیں. صدیق اکبر کون ہوتا ہے کہ حضور کے فیصلے کی حکم عدولی کرے؟ حضور نے جو فیصلہ فرما دیا ہے حضور کا غلام ویسے کر کے دکھائے گا. پھر صحابہ نے عرض کی کہ اے صدیق اکبر، حضور نے جو لشکر کا امیر بنایا تھا نا، سپہ سالار بنایا تھا، وہ کم عمر ہے، وہ نوجوان ہے، آپ تجربہ کار جوان بھیجیں. آپ نے فرمایا یہ بھی نہیں ہو سکتا، جو فیصلہ میرے نبی نے فرمایا ہے اسامہ ہی لشکر کا امیر بن کے جائے گا، اسامہ ہی اس لشکر کا سپہ سالار بن کے جائے گا. پھر آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، پتہ چلتا ہے کہ اس یمامہ کی جنگ میں 10,000 سے زیادہ
جناب والا حفاظ اور قراء صحابہ کرام نے جامع شہادت نوش کیا، لیکن حضور کے فرمان کو، حضور کے حکم کو، حضور کے آرڈر کو عملی جامہ پہنا کے رہے۔ آخر کار یمامہ کے مقام پہ مسلمہ کذاب کو عبرتناک طریقے کے ساتھ قتل کیا گیا۔ یہ کون تھا؟ صدیق اکبر تھا، جس نے یہ سارا کچھ کر کے دکھا دیا، گستاخ رسول کو سزا دے کے دکھا دی کہ گستاخ رسول کی سزا عبرتناک طریقے کا قتل ہے۔ آئیے دیکھیے، یہ حضور کی ختم نبوت پہ پیرا ہے، سبحان اللہ، جو صدیق اکبر نے سب سے پہلے دے کے دکھا دیا۔ اور پھر ایک اور بات سنتے چلے، آپ یہ تو جانتے ہیں کہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو بیعت کا تعلق تھا وہ کس سلسلے کے ساتھ تھا؟ وہ سلسلہ نقش بند کے ساتھ تھا، اور سلسلہ نقش بند وہ سلسلہ ہے جس کے بانی سیدنا صدیق اکبر ہے۔ سیدنا صدیق اکبر ہے، باقی تینوں سلاسل کے بانی مولا علی ہیں۔ سلسلہ چشت آل بہشت ہو، سلسلہ قادریہ ہو، سلسلہ جناب والا سہروردیہ ہو، ان تینوں سلاسل کے بانی مولا علی ہیں، اور ایک سلسلہ جناب والا نقش بندیہ ہے جس کے بانی سیدنا صدیق اکبر ہے۔ اور پھر برِ صغیر میں اس سلسلے کا پرچار آج سے تقریباً 2 صدیاں پہلے، پہلے اسی سلسلے کے سپہ سالار نے، اسی سلسلے کے جناب والا سر خیل نے، جس کا نام امام ربانی، امام مجدد الافسانی کے نام سے، شیخ احمد سرندی کے نام سے جسے لوگ یاد کرتے ہیں، وہ اسی سلسلے کا عظیم پیشوا تھا۔ اور پھر 2 صدیاں بعد اسی سلسلے میں سے علامہ خادم حسین رضوی آیا، جس نے حضور کی ختم نبوت پہ پیرا دے کے دکھا دیا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ پھر خلفائے راشدین کے دور میں اسی بات پہ عمل رہا، اس حدیث پاک کے پہ امپلیمنٹ ہوتا رہا، عمل درآمد ہوتا رہا۔ پھر تابعین کے دور میں پھر جناب والا ائمہ فقہ کے دور میں، ائمہ حدیث کے دور میں، ہر دور کے اندر علماء کرام اس حدیث پاک کو بیان کرتے آئے۔ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، خواہ کوئی حنفی ہو، خواہ شافعی ہو، خواہ مالکی ہو، خواہ حنبلی ہو، ان کا اختلاف جناب والا عبادات میں ہے، عقائد میں نہیں ہے۔ ان کا اختلاف عبادات کے طریقوں میں ہے، عقائد میں نہیں ہے۔ عقائد سب کے اہل سنت ہیں، سب نے یہ اسی حدیث پہ امپلیمنٹ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، من سب نبیا فاقتلوہ، جو بھی رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرے اسے کاٹ کے رکھ دو۔ ہر دور میں یہی سزا نافذ رہی، اور ہر دور میں حضور کی ختم نبوت پہ پہرا دیا جاتا رہا۔ یہ علامہ صاحب نے بیان فرمایا کہ مرزا قادیانی کو انگریز نے تیار کیا، اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ اس متنبی نے جب جھوٹا دعویٰ کیا تو اس متنبی کہتے ہیں اس کو جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے۔ متنبی کسے کہتے ہیں؟ جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے۔ باب تفاعل سے یہ اس میں فاعل ہے، علم صرف کی روح سے باب تفاعل سے کیا ہے؟ اس میں فاعل ہے، اور باب تفاعل کا یہ خاصہ ہوتا ہے کہ اس میں بناوٹ پائی جاتی ہے، اس میں بناوٹ پائی جاتی ہے، اصلی چیز نہیں ہوتی، بناوٹی ہوتی ہے۔ جو بناسپتی چیز ہو، جو بناوٹی چیز ہو، جو خود ساختہ چیز ہو، اس کے لیے باب تفاعل لایا جاتا ہے۔ تو متنبی
باب تفعل سے اس میں فاعل ہے جس کا معنی بنتا ہے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا. مرزا قادیانی متنبی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا جب بر صغیر میں اٹھا وہ پینترے بدلتا آیا. کبھی وہ کہتا ہے جناب میں غوث ہوں, کبھی کہتا ہے میں کتب ہوں, کبھی کچھ کہتا, کبھی کچھ کہتا, کبھی کہتا جناب میں ذلی نبی ہوں, کبھی کہتا میں بروزی نبی ہوں, کبھی جناب والا کچھ کہتا, کبھی کچھ کہتا, حتیٰ کہ آخر کار اس نے نبوت کا دعویٰ کر ڈالا. آئیے اس وقت کون اٹھا؟ آئے ہے من سب نبیًا فقتلوہ. اس حدیث کو بیان کرنے والے راوی بھی ائمہ اہل بیت تھے اور اہل بیت پاک کے عظیم گھرانے سے وہ ہستی اٹھی جس کا نام مہر علی ہے. کیا نام ہے؟ مہر علی. آج تو لوگ علی کا نام سن کے ہی ڈر جاتے ہیں نا. آئے ہے اور بر صغیر میں جن لوگوں کو بھی عزت ملی ہے, جن کا نام بلند ہوا ہے, ان کے ناموں کی نسبت ائمہ اہل بیت کے ساتھ ہے. یہ درویش بندہ آپ کو یہ ہنٹ دے کے جا رہا ہے, یہ عقیدہ دے کے جا رہا ہے کہ بر صغیر میں لوگوں کو عزت ملی ہے تو اہل بیت اطہار کے ائمہ کرام کے ناموں کی نسبت سے ملی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جو اہل بیت اطہار کے ائمہ کرام کا نام لے وہ فلاں ہو جاتا ہے, وہ فلاں ہو جاتا ہے, وہ رافضی ہو جاتا ہے, وہ فلاں ہو جاتا ہے. یہی ان کے علم کی اخیر ہے. آئے ہے علم یتیم لوگ. بھئی یہ درویش 2016 میں حرمین شریفین کی حاضری کے لیے حاضر ہوا. اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب میں بھی کرے, ابھی بار بار جانے کی توفیق عطا فرمائے. مسجد نبوی شریف میں جائیں. کہاں جائیں؟ مسجد نبوی شریف. جس سائڈ پہ یہ چبوترا ہے نا آل صفا کا, اس کے اس کونے میں دیکھیں وہ چھتریاں آتی ہیں, درمیان میں سین آتا ہے, گیپ آتا ہے. یہ باب عبد الملک یا باب عبد المجید والی سائڈ سے ان چھتریوں والے اس سین میں داخل ہونا. دوسرا ریاض الجنہ سے پہلے وہ سین آتا ہے. اس سین میں داخل ہوں, ڈائریکٹ قبلہ شریف کی طرف اس سین کی جو جناب والا باؤنڈری ہے نا اس کو دیکھیں, اوپر کی طرف نگاہ کریں, اوپر کی طرف نگاہ کریں. اتنے اتنے گول دائرے ہیں سبز رنگ کے, ان کے اوپر سونے کے ساتھ ہر دائرے میں ائمہ اہل بیت کے نام لکھے. ایک ایک اہل بیت کا نام لکھا ہوا ہے. اب اگر ائمہ اہل بیت کا نام لینے سے یا ان کے ساتھ نسبت کرنے سے بندہ رافضی ہو جاتا ہے, بندہ شیعہ ہو جاتا ہے, بندے کا عقیدہ غلط ہو جاتا ہے, تو پھر مسجد نبوی میں ائمہ اہل بیت کے ناموں کی حیثیت کیا ہے؟ وہاں پر ایمان والا بندہ جب دیکھتا ہے دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور بندہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے, دل میں یہ بات ضرور آتی ہے کہ مسجد نبوی میں ائمہ اہل بیت اطہار کے نام کو آج تک بھی مدینہ والوں نے زندہ اس لیے رکھا ہوا ہے کہ ائمہ اہل بیت اطہار کے نام مسجد نبوی کی عظمت کو 4 چاند لگاتے ہیں. اگر کسی کو یقین نہ آ جائے دیکھا ہے, لیکن یہ مقدر کی بات ہے. مالک بلاتا ہے تو بندہ جاتا ہے. نہ دولت کام آتی ہے, نہ جناب والا اپنا زور کام آتا ہے. مالک بلاتا ہے تو بندہ جاتا ہے. اللہ آپ کو لے جائے, یہ نصیحت یاد رکھنی ہے. آپ نے ائمہ اہل بیت اطہار کے نام ضرور دیکھنے ہیں, ان کی زیارت کر کے آنی ہے. بھائی اگر ائمہ اہل بیت کے ناموں کی نسبت سے جناب والا مسجد نبوی کی شہرت کو, مسجد نبوی کی عظمت کو, مسجد نبوی کی شان کو 4 چاند لگتے ہیں, تو پھر آئیے لاہور آتے ہیں,
علی بن عثمان حجویری کا نام دیکھیے، اس کا نام بھی ائمہ اہل بیت کی نسبت سے ہے۔ یہ وہ پہلا شخص ہے جو بر صغیر کے کفرستان میں داخل ہوتا ہے تو پورے کفرستان میں اسلام کا بول بالا کر دیتا ہے۔ اگر میں یہ کہہ دوں کہ بر صغیر کے کفرستان میں علی حجویری پہلا موحد آیا تھا جس نے محبت بھری نگاہ اٹھائی تو پورے بر صغیر میں توحید کا پرچار کر دیا، اس ہستی کا نام چمکا ہے تو ائمہ اہل بیت اطہار کے ناموں کی نسبت سے چمکا ہے۔ نام علی ہے۔ کیا نام ہے؟ علی ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں، اجمیر شریف چلے جاتے ہیں۔ بھائی خواجہ صاحب کا نام معین الدین تو ہر ایک نے سنا ہوگا۔ معین الدین آپ کا اصل نام نہیں ہے، اصل نام حسن سنجری ہے۔ کیا نام ہے؟ حسن سنجری چشتی۔ تو معین الدین چشتی اجمیری کوئی عام بندہ نہیں ہے، وہ شان والا بندہ ہے جس نے ایک محبت بھری نگاہ اٹھائی، ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، 90 لاکھ کو اللہ رسول کا دیوانہ بنا دیا، اللہ رسول کا جناب والا پروانہ بنا دیا، موحد بنا دیا، توحید کا پرستار بنا دیا۔ معین الدین کا نام اگر چمکا ہے تو وہ ائمہ اہل بیت اطہار میں سے نام حسن کی نسبت کی وجہ سے چمکا ہے۔ آئیے کوئی کہہ دے گا جناب یہاں تک تو ہم نہیں مانتے، یہ تو درویشوں کی بات ہے، یہ تو صوفیوں کی بات ہے، یہ تو مشائخ اعظام کی بات ہے، مولویوں کی بات آپ کیوں نہیں کر رہے؟ آئیے میں بات کرتا ہوں۔ جو بندہ اپنے آپ کو بریلوی کہے اور ائمہ اہل بیت اطہار کے ناموں سے نفرت کرے، اس کنجر کا بریلوی مسلک کے ساتھ دور کا بھی تعلق نہیں ہو سکتا۔ آئیے بریلوی مسلک کا بانی کون ہے؟ امام احمد رضا ہے۔ کون ہے؟ امام احمد رضا ہے۔ رضا نام کس کا ہے؟ رضا نام ائمہ اہل بیت اطہار میں سے ایک امام کا ہے۔ اس کا نام ہے؟ امام کا نام ہے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت کا شجرہ دیکھیے، اعلیٰ حضرت کے والد کا نام کیا ہے؟ والد کا نام مفتی نقی علی ہے۔ نقی علی کون ہے؟ نقی علی کا نام بھی ائمہ اہل بیت اطہار کی نسبت سے ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہہ دے کہ جناب امام احمد رضا کا نام تو اس کے بڑوں نے رکھا تھا، امام احمد رضا کو شاید اس نام کے ساتھ محبت نہیں تھی، تو میں یہ کہہ دوں گا کہ اگر وہ اپنا نام بدلنا چاہتے تو بدل سکتے تھے۔ کیا امام احمد رضا اتنا ہی بے وقوف بندہ تھا؟ کیا اتنا ہی جاہل تھا کہ اس کو اپنے نام کا مطلب نہیں آتا تھا، یا یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کا نام کس نسبت سے رکھا گیا ہے؟ کیا امام احمد رضا نے تاریخ نہیں پڑھی تھی؟ ہائے ہائے۔ اور یہی امام احمد رضا کے علوم گنوانے والے جو فہرست گننا شروع کرتے ہیں، ٹائم ختم ہو جاتا ہے، امام احمد رضا کے علوم کی فہرست ختم نہیں ہوتی۔ یہ اس ہستی کو اتنے علوم پہ دسترس حاصل تھی جناب والا، علم سیاسیات، علم معاشیات، علم قرآن، علم حدیث، علم اصول حدیث، علم اصول تفسیر، علم فقہ، علم اصول فقہ، پتہ نہیں کتنے علوم بیان کرتے ہیں۔ وہ بندہ جو اتنے علوم پہ دسترس رکھتا ہے اس کو یہ پتہ نہیں تھا، علم تاریخ پہ بھی اس کو دسترس تھی۔ لائن فہرست ہے، میں نکال کے دیتا ہوں۔ امام احمد رضا کو تاریخ پہ بھی دسترس حاصل تھی۔ مجھے یہ جانتا تھا کہ ائمہ اہل بیت میں سے جو نام ہے اس نام کی نسبت کے ساتھ میرا نام رکھا گیا ہے۔ اگر ائمہ اہل بیت اطہار کے ناموں کی تعظیم کرنا اور ان کے ناموں کی نسبت سے نام رکھنا اہل تشیع کا طریقہ ہوتا یا رافضیوں کا طریقہ ہوتا تو امام احمد رضا کو یہ اختیار تھا نا کہ وہ اپنا نام بدل سکتے تھے، لیکن انہوں نے نام نہیں بدلا۔ تو اس بات کی دلیل ہے کہ امام احمد رضا کو اس بات پہ یقین تھا کہ مجھے اگر عزت ملی ہے، شہرت ملی ہے، مقام ملا ہے، مرتبہ ملا ہے، علم ملا ہے
ائمہ اہل بیت اطہار کے ناموں کی وجہ سے، ائمہ اہل بیت اطہار کے ناموں کی نسبت کی وجہ سے ملی ہے۔ آئیے، میرے علی کون ہے جس کا نام بھی علی کی نسبت سے ہے؟ نام کیا ہے؟ علی کی نسبت سے ہے، اور کوئی عام بندہ بھی نہیں ہے، یہ وہ شان والا بندہ ہے جو حقیقی طور پہ غوث الورا کا شہزادہ بھی ہے، غوث الورا کے علوم کا جناب والا حقیقی وارث بھی ہے، پھر حسن پاک کے علوم کا وارث ہے، علی کے علوم کا وارث ہے، محمد عربی کے علوم کا وارث ہے۔ میرے علی عام بندہ نہیں ہے، میرے علی وہ شان والا بندہ ہے جو حسن پاک کے علوم کا وارث ہے۔ وہی گزشتہ روز امام حسن پاک کا یوم شہادت تھا۔ حسین پاک کے یوم شہادت کا تو بچے بچے کو پتہ ہے، لیکن حسن پاک کے یوم شہادت کا پتہ ہمارے سنیوں کو بھی نہیں ہے۔ گولڑا شریف خانقاہ نے، گولڑا شریف درگاہ نے حضور سیدنا امام حسن پاک کے فضائل کا پرچار کیا ہے۔ میں اس خانقاہ کا ادنا سا غلام ہونے کی حیثیت سے آپ کو بتایا جا رہا